اللہ الرحمن الرحیم خیر جی فصل درخط جا سین اگر اسم حرف حجاب ود کتابتش جا سین است و اگر اسم شے دیگر است جا سین بود و یا سین مدار مصحف مجید بر ہر دو تقدیر اخیر است. شاباش صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فصل در خط یعنی در نقش با تصویر لفظ. او پچھلا مک گیا باب ذہن دل ہونا نویں گل. فصل خط کے بیان میں مطلب کیا ہے؟ یعنی در نقش با تصویر لفظ با حروف تہجی الف با تا ذکر اس کا تصرفات لفظیہ پیچھے سارا ہے. تصرفات لفظیہ پوری کتاب تصرفات لفظیہ کے بعد برائے آست کے نقوش دلالت بر الفاظ میں کنند. جی پس تصرفات لفظیہ با اعتبار دلالت ان سے معلوم ہوتے ہیں. بے نقش دیکھنا ہے تو لفظ پڑھنا ہے نا. جی نقش دا نہیں پتا تو لفظ کی پڑھنا زبان چوں. اچھا جی مراد ازاں نقوش عربیہ است. نقوش کہ اس کا اول واضح جو ہے نا وہ مرامر بن مرہ تائی ہے. کون؟ یہ سب تو پہلے انہیں نقش بنائے لفظاں دے عربی دے. کنے؟ تائی نے بھی. اور نیز مراد اس سے نقوش غیر عروضیان است جو علم عروض والے ہیں نا جی ان کے نقشوں کے سوا مراد ہیں جہاں جو بیان ہوں گے جی. اس لیے کہ مدار کتابت ان کا بر حروف ملفوظہ میں باشد. سنیں جی. اور اسی جگہ سے کبھی حروف ملفوظہ نہیں لکھتے. کون؟ بھئی جو نا عروض والے. جیسے کہ لہو نہیں ہے گا لہو لکھا جائے نا کہ لکھے ہے جی واؤ نہیں واؤ لہو لہو کی واؤ لہو ہے نا لیکن واؤ لکھی جاندی ہے. دھیان کرے جے نا لفظ موضوع بالکل اور جے وہ کلندر کیوں بھی لہو کی واؤ تے بہی کی لکھی جاندی ہے نہیں. گاہے غیر ملفوظ جو اے ملفوظ ہے تو لکھیا کوئی نہیں تو کبھی غیر ملفوظ لکھ دیتے ہیں. جیسے فعلم میں جو حمزہ ہے پڑھا جاتا ہے ملفوظ نہیں ہے لکھا جاتا ہے. سنیں. اور کبھی الف کو بصورت یہ عروض دی گل ہو رہی ہو صلاۃ اور یا کھڑی زبر تھا کوڑ تنی یہ نہیں بچے گی. امتحان کر رہے جو یہ کھڑی زیر زبر نہ جی پیس کسی پاسے لے بجے یہ تو ساڑا دیسی سسٹم ہوا جی. ہن ہے الف تو لکھا کیڑی شکل جی. اور کبھی بصورت یا رما او بھائی تو ویکھو کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں کی شے میں نویسن جیسا کہ تفصیل اس کی ابھی آ رہی ہے جی. اور خط مصحف نیز کبھی مخالف قیاس رسم خط معروف میں باشد. تو نے کنی بار دسیا قرآن پاک کے کچھ نقوش ہیں جو مشہور رسم الخط ہے اس طرح نہیں ہوتے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خطان لا یقاسان کی دو خط جن پر قیاس نہیں کرنا خط المصحف اور خط العروض. و در رسم خط مصحف مجید خاصتاً کتاب ہا مصنف شدہ اند کہ قرآن پاک کے رسم الخط میں تو خاص کر کے لوگاں کتاباں لکھی ہیں مثل اقیلہ شاطبیہ سنیں جی اور
ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ابھی امردانی وغیرہ ان اس موضوع تے کتاباں لکھے نے کہ قرآن پاک کے فلاں لفظ کی کتابت اس طرح کرنی ہے. بلے 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 کتنی عجیب خدمت جی. فائدہ اور سمجھو دی پیجے جب اکثر حروف باعتبار صورت مشابہ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں تو پھر رفع التباس کے واسطے نقطوں کو معین کرتے ہیں. اور بیت تے تے سے ایک جگہ نہیں لکھے جاندے کیویں فرق کندے نال ہے. جیم تے ہا وچ صاد تے دعاد وچ سین تے شین وچ سنا جی فرق کندے نال ہے نقطے نال جی ویسے تو کوئی نہیں جی جی. تو پھر نکات را معین نمودہ اند اسی جگہ سے ہے کہ حروف منقوطہ کو حروف موجم کہتے ہیں. سنے جی تو دوسرا محملہ سنے ہی. اور پھر برائے امتیاز بعض حروف نقطے والے جڑے نے پھر ایک نقطہ ہے یک نقطہ بس ہن سنے جی ایکو نقطہ کافی ہے. بعض مردم برشین موجمہ ایکو نقطہ لکھتے ہیں ڈالتے ہیں اور اکثر 3 نقطے لکھتے ہیں. اکثر 3 نقطے لکھتے ہیں جی. با مناسبت سے دندانہ آمنکوتا کنان سنیں جی چونکہ سین دے دند 3 نے تو نقطے بھی 3 ویسے بھی کوئی نقطے نال گزارا ہوتا ہے جی. گل سمجھی ہوں ایک مثال دیں نہیں یاسین اور کتاب جا کی ہوں سنی اگر مراد اس سے نام حرف ہجا بود جی تو پھر کتابت اس کی یاسین ہے بصورت اسماء حروف مسمہ اور مراد پھر اس سے یا جدات سین ہے کہ مصنف ہر دورہ جمع کردہ. اور اسی طرح توہا سنا جی. اور اگر اسم کسی دوسری شے کا ہے مثل نام شخص تو یاسین ہوگا نزد بازے. اور یاسین بصورت مسمات حروف نزد بازے بدر مصحف مجید بہر 2 تقدیر اسم حرف باشد یا اسم شے دیگر سنیں جی اخیر است یعنی اے یاسین و توہا بصورت مسمہ حروف بھی جنہاں دا نا ہے نا اسی طرح لکھیا جاندہ ہے. پہلی جز جڑی ایک باری پڑھی ساجے جی جی سمجھ گئے ہیں. اے شاباش فصل خط در خط خط کے بیان میں یاسین اگر اسم حرف ہجا ہو تو کتابت اس کی یا سین ہے وکری وکری. اور جی میں الف با تا جیم ہا کاف وہ وکری وکری پورا. اور اگر دوسری شے کا نام ہے تو یاسین ہوگا اور یاسین میں دو میں تیرے اینج بھی کتابت ہے تو اینج بھی ہے وہ یا ہوتے جو نا وہ کھڑی زبردست پائی نا. اور چلو جی اور مصحف مجید میں بر ہر 2 تقدیر اخیر است اخیر تقدیر ہے بھی اس شے کا نام ہے بھی یاسین سے مراد کیا ہے توہا سے مراد کیا ہے تو یہ نام ہے یعنی اللہ جانے اور اللہ دے دسن سونے جانن جی. ہاں جی شابہ جی. اصل خط کے بیان میں یاسین اگر اسم حرف ہجا کا ہو تو کتابت اس کی یاسین ہے اور اگر کسی دوسری شے کا نام ہے تو پھر یاسین ہے اور یاسین. اگے جی مجید میں ہر دونوں تقدیروں پر اخیر ہے بھیجے جی. در حد ہر کلمہ کتابت آنس بحروفش بصورت ہے کہ مرعو راست در وقت ابتدا بآں و وقف براں ولہذا راہ زیدہ جی محجتا بہا نویسند و مانند زیدن ولی زیدن و کزیدن و منکا و منکم و داربکم متصل نگارن و کتابت اگر پڑھنا کتابت ادربن بواو والف و ادربن بیا و حل تدربن بواو و نون و حل تدربن بیا و نون باید نہ نوشتند تا موقت برصورت غیر موقت نہ شود نہ شود. سنیں اگوں حضرت ہمزاری ہوندے بڑی دھیان کری ہوئے
او بلا بھی جان کے اصل ہر در خط ہر کلمے کے خط میں کتابت اسی کی ہے باحروفش اس کے حروف کے ساتھ اس صورت کے ساتھ جو خاص اس کے لیے ہے در وقت ابتدا بعام جدوں اندر نال ابتدا کریے نا تو اس حرف کو اسی شکل میں لکھنا چاہیے اس حرف کو در وقت ابتدا بعام وقت تکلم لہذا ویکھ درون اے وے نا مانب نوکا کی کو یہ جڑے ابنوں کا وجلف نہیں ہے گا حمزہ کو لکھتے ہیں سنیں بھی ان دی جڑی شکل ہے نا جڑا ابتدا وچ آئیے انہوں لکھنا ہے اگرچہ تلفظ میں محذوف ہے اس لیے کہ وقت ابتدائے کلام ملفوظ ہوتا ہے جتوں کلمہ وکھرا ہے نا انہیں ملفوظ ہونا ہے جی اور در وقت وقف براں جب اس پر وقف کریں گے تو پھر بھی وہ ہوتا ہے یعنی اس صورت میں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ در وقت آغاز و وقف ملفوظ شود لہذا راہ زیدہ اس لیے کہ حالت وقف بر کلمہ را کے امر است از را یرا ہائے سکتا لاہ کردہ راہ میں گویند تاکہ او کلمہ پورا روے جیے اور اسی طرح مجی آ مہ جیتا میں تو کیوں آیا ہیں پس مجی مضاف با کلمہ ما مفعول مطلق جیتا فعل متاخر ہے اور ما استفامیہ یہ مجید مفعول ہو گیا نا مجی آ وچ ما جڑی اے ما استفامیہ ما جس وقت کے مضاف الیہ بنا مجی آ کا تو اس کے الف کو محذوف کرتے ہیں اور بس بب باقی رہنے کلمے کے ایک حرف پر ہائے سکتہ لاحق کرتے ہیں در حالت وقف کیا بنتا ہے مجی آ مہ میں گویند تو پھر اس کو کس کے ساتھ لکھتے ہیں ہاں را کو بھی اور ما کو بھی ہا کے ساتھ یعنی ہر دو کو در حالت وصل نیز و سنیں وصل میں بھی پھر کس کے ساتھ لکھتے ہیں ہا کے ساتھ اگر ما استفہامیہ مضاف الیہ نہ ہو اور مجرور بحرف جر ہو تو اس حالت میں بھی بہا جیسے بہا نہ نویسند سنیں کہ بھئی ما استفہامیہ مضاف الیہ نہ ہو اور حرف جر کے ساتھ کیا ہو جائے مجرور ہو جائے تو اس صورت میں نہیں لکھتے اما مما الاما حتا ما حرف جر ہوتی ہے پہ او ما ہوتے ہون اگے اندر نال جڑا نا اے ما تا ہے اگے الف کو نہیں پڑھنا ما استفہامیہ دا لیکن ان دے اتے نال ہے کو نہیں لانی سنیں کیونکہ ما قبل نال جڑ گیا ہے جی اور اصل در کتابت کلمات یہ ہے کہ از یک دیگر منفصل نوشتہ یہ نواں قانونی بھی اصل تو کیا ہے کتابت میں کہ کلمات کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ لکھیں مگر چند کلمے ایسے ہیں جن کو جوڑ کر لکھتے ہیں مثلا بے زیدن قانون تو یہ کہ بے علیحدہ اور زید لے زیدن میں لام من کا میں من کم میں دارابا کم میں یعنی وہ جگہ کہ کلمہ یک حرفے یا دو حرفے از پس یا پیش کلمہ دیگر لاحق شود یعنی کلمہ دا ایک حرف یا دو حرف نے اس تو پہلے یا اس تو پیچھے کلمہ لاحق ہو جائے تو پھر متصل نگارند متصل لکھتے ہیں ہوں اگلی گل ویکھ ادھر بو ہے نا تو نون خفیفہ لگا تو کی بڑے کتابت ادھر بن جمع مذکر امر با نون خفیفہ با واو جی و الف با صورت ادھر بو سنیں انج نہیں لکھ دے ہونی انج چاہیے سی ادھر بو تے نون اگے ہونا چاہیے سی
لیکن یہ نہیں ہے. اور اسی طرح کتابت ادر بن امر واحد مخاطبہ بنون خفیفہ بیا بصورت اور حال تدر بن جمع مضارع مخاطب بنون خفیفہ بواو بنون ادر بو تدر بونا اور حال تدرب ویدہ مخاطبہ مضارع بنون خفیفہ بیا بنون بصورت با ید اس طرح چاہیے تھی با مقتضائے کتابت موافق حالت وقف، کیونکہ حالت وقف میں نون خفیفے کو کیا کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بسبب نون خفیفے کے محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آر آباز میں آرند پڑھا نیچے وہ واپس آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں لکھتے. اصل میں نون خفیفے میں حالت وقف میں جو نون کی وجہ سے حذف ہوتا ہے واپس آتا ہے. اب ازر بن پر وقف ہوگا ازر بو، ازر بن پر ازر بی، حال تازر بن پر وقف، جو حال تازر بو وقف ہوگا تو ان کو لکھنا چاہیے کیونکہ حالت وقف ہوگی، لیکن نہیں لکھتے تاکہ مؤکد بر صورت غیر مؤکد نہ شود. نہیں سمجھایا؟ بر صورت اور پہچاننا مؤکد کو غیر مؤکد سے شناختن دانندہ، جی جو خط جو دانندہ قواعد خط را دشوار نہ یفتد واضح ہے لیکن مخفی نہ رہے کہ التباس مؤکد بغیر مؤکد ادھر ہو گیا. لیکن سوال ہے کہ حالت وقف میں تو التباس آتا ہے. اب ازر بن کو وقف کریں کیا، اب پتہ نہیں یہ مؤکد ہے کہ نہیں، التباس ہوا کہ نہیں، تو مخفی نہ رہے کہ التباس مؤکد بغیر مؤکد در حالت وقف نیز مگر اس جگہ برقرینہ اکتفا کرتے ہیں. تو اگر نون خفیفہ ہو تو پھر ادر بن کے واو کو، واو الف کو نہیں لکھتے، ادر بن کی یا کو نہیں سمجھ آئی. اصل یہ تھا کہ بھئی پڑھنا تو ادر بن نہیں ہے، واو لکھی جاتی، واو اور اگیا الف بھی ہوتا، ادر بن میں یا لکھی جاتی، نون پڑھا جاتا. تو اس کو جواب دیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور پھر حالت وقف میں جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت قرینے پر اکتفا کرتے. کون یہ سمجھ لگی بھئی؟ یہ جو سارے ہیں نا پھر دیکھنا میرے یارو بھئی او بے خدرو و کتابت ادر بن بواو الف و کتابت ادر بن بیا ادر بی، حال تدر بن میں حال تدر بونا، حال تدر بن میں حال تدر بینا. نون اور یا کے ساتھ یہ سارے واو کے ساتھ لکھنے چاہیے تھے کیونکہ حالت وقف میں کیا ہوگا، نون حذف ہوگا، یہ واپس آ جائیں گے، تو لہٰذا ان کو لکھنا چاہیے تھا. لیکن کیوں نہیں لکھا؟ لیکن نہیں لکھتے تاکہ مؤکد بنون خفیفہ بر صورت ایشا بس، اور پہچاننا مؤکد کو غیر مؤکد سے خط کے قوانین کا جاننے والے کے لیے تو دشوار نہیں ہے، وہ جان لے گا. لیکن پھر بھی لکھتے نہیں ہیں، لکھتے لیکن کہتے ہیں کہ جب وقف کریں گے تو اس وقت ازر بن کا کیا بنے گا، ازر بن کا، اور نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مافق بدلاتے ہیں، پیچھے پڑے آ جائے تو پھر بھی تو التباس آئے گا. تو کہتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں، اکتفا کر. سمجھ آ گئی جی؟ ہن منع کر جان کے اصل ہر کلمے کی در خط، ہر کلمے کے خط میں، اور خط میں نقش کتابت اسی کی ہے، اس کے حروف کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ جو خاص اس کی ہے ابتدا کے وقت میں، اسی کے ساتھ اور وقف اسی پر. لہذا رہ زیدہ مجیہ محض جئتا ہاں کے ساتھ لکھتے ہیں، اور بے زیدن لزیدن کا زیدن من کا منکم ضربکم کی مثل کو متصل کر کے لکھتے ہیں.
اور کتابت اضربن کی واو اور الف کے ساتھ اور جمع کے الف ہوں اور کتابت اضربن کی یا کے ساتھ اور کتابت حالت اضربن کی واو نون کے ساتھ اور کتابت حالت اضربن کی یا نون کے ساتھ چاہیے کہ نہ لکھیں جی بھی چاہیے لیکن نہیں لکھتے سنیں نا بھی انج چاہیے سی لیکن اور تھوڑا لکھا لیکن نہ نویسن نہیں لکھتے تاکہ موقد غیر موقد کی صورت پر نہ ہو جائے ہوں حمزے دا جڑا کیس لمبائی دھیان کریں لیکن خط حمزہ اول کلمہ بالف است مگر در اللہ ولئن و یومئذ و حینئذ و ہؤلاء با متوسط ساکن بوفق حرکت ماقبل با متحرک بوفق حرکتش اگر ما بعد سکون اگر بعد ما بعد چلو سکون است با بیشتر مفتوحہ را بعد الف نہ نویسن با اگر بعد حرکت است پس در معجل بواو و در بسم اللہ الرحمن الرحیم شابہ جی و در غیر یا بر طبق بین با حمزہ اخیر اگر بعد متحرک است ساکن بود یا متحرک بوفق حرکت ما قبلش بنویسند و اگر بعد ساکن است بیوب کنند جو خب ان و خب ان و خب ان و بعد اتصال ضمیر تائے تانیث ضمیر و تائے تانیث ضمیر و تائے تانیث و نون تاکید و مانند یہاں حکم متوسطہ یابد چون جز اوکا نہ در ماند مقروبت بریت و حمزہ کے پس و علم تو خطان حمزہ را ننویسند بل بخلاف نیست و در قارا و یقرا آن حمزہ را بس ہوں اگو الف ہونا ہے جی دھیان و نکیو لیکن حمزہ کا خط بھی حمزہ کیڑی شکل وچ لکھیا جاندہ ہے لیکن خط حمزہ مخالف اصل مذکور است بھی انہوں اپنی شکل وچ لکھو کیونکہ اس کے لیے صورت معین بلکہ بر صورت حروف علت مرقوم میں شبد اے واو الف یاد ہی شکل وچ لکھیا جاندہ ہے کون پڑھیا حمزہ جاندہ تو لکھیا کیوں جی انہاں نال دی کی رشتہ داری بھی کزن لگ دین بس باب کمال ارتباط بینہما کیونکہ کبھی حمزہ حرف علت سے بدلتا ہے کبھی حرف علت ہاں خلیل نے امام خلیل نے حمزے کی شکل کو عین کا سر مقرر کیا ہے لب گیا جن نکا جائے اوش یہ عین دا سر ہے یہ کوئی نہیں یہ کنے مقرر کیتا ہے امام خلیل نے مقرر کیتا ہے کہ اس کی شکل یہ ہے سنے جی سر عین مقرر کردہ بالفعل تحریر سر عین بجائے حمزہ جی یعنی مقرر کردہ بالفعل ایمی نا تحریر سر عین بجائے حمزہ بتقلید خلیل در خط نسخ شائع و مرسوم شدہ است و در خط نستعلیق ہم ہما سر عین بادنا تغیر شکل اور جی میں لکھی او پورا کر کے میں نگارند و در صورت کتابتش بصورت حروف علت کتابت حمزہ اگلی گل لیجیے جی ان پچھلی گل سمجھنا کہ بھائی خلیل نے اس کی شکل کیا کی ہے عین کا سر مقرر کی ہے کردہ و بالفعل تحریر سر عین بجائے حمزہ یہ بتقلید کیا ہے بتقلید خلیل جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایک خط دو قسم ہے، ایک خط نسخت، ایک خط نستعلیقی کی، خط نسخ خط نستعلیق ایک خط نان دو کی نسخ خط نستعلیق نستعلیق، یہ خط جڑے خط لکھ دیں نا کتاب تاں انہوں نے بھی تو اپنے نام ہیں کہ یہ کس طرح لکھا ہے، یہ خط نسخ ہے، یہ خط دو تو پڑھو نا، باقی تو پھر ویکھیا جائے نا، دو تو نا یاد کرو نا. تو یہ جو ہے وہ وہاں بھی خط نسخ میں شائع و مرسوم شدہ است، اور خط نستعلیق بھی وہی عین کا سر تھوڑا سا تغیر اج میں جیم لکھیا جی انج کر کے جی لکھتے ہیں، بس گل مک گئی. اگلی گل جنہیں اے نہ بنایا عین دا سر، اینو حمزے دی شکل باقاعدہ بنائی ہے جی، لیکن مشہور جڑا ہے نا وہ ہو رہے کہڑا ہے بدر صورت، اس کی کتابت کی صورت میں بصورت حروف علت کتابت. سنیں جی، ہن سنیں کہ حمزہ اول کلمہ ہو جی، جو اس کی کتابت کتابت اس کی با الف است، الف ہے، کتابت حمزہ اول کلمہ با الف ہے مطلقاً، جی، خواہ وہ حمزہ اصلی ہو یا حمزاکتی ہو، زائد ہو یا اصلی ہو، مبدل ہو یا غیر مبدل ہو، مفتوح ہو یا مضموم ہو یا مکسور ہو. مثال ہر یک ظاہر است، اضرب، عنصر، علم، یہ سارے ہے نا کیڑی شکل ہے جنہیں الف دی شکل ہے، سمجھ آتی بھی جی. تو جب شروع میں لکھا جاتا ہے نا وہ کس کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے پھر اسی ہوتے نال ہوتے نکا جا ٹونڈ بھی تو پانے ہیں، وہ تو ساری پھر سمجھانے واسطے جی. صرف سوال جواب مگر لے اللہ کی، یعنی وہ جگہ کہ ان مصدریہ پر لام کہ آ جائے، کیا آ جائے، ان مصدریہ پر لام کہ داخل بر جی نا کہ جائے کہ لام کہ بر ان مصدریہ داخل جو کہ داخل ہے لا پر، لا پر، او ان لا اس پر لام آ جائے ایک، اور لئن کی یعنی وہ جگہ کہ لام ابتدائیہ ان شرطیہ پر آ جائے دو کی بنیا، اور یوم اذن یا ٹونڈ نہ ویکھو اتلے یاد ہی شکل لکھیا سارا، یوم اذن ہین اذن، یعنی وہ جگہ کہ لفظ یوم و ہین بر از آید، اور ہا اولائے او کہ ان دری ہما با وفق حرکت خودش نوشتہ شود، یہ اپنی حرکت کے موافق لکھا جاتا ہے. پس در چہار اول بشکل یا و در ہاؤلائے بشکل واو مرکوم شود. سمجھائی جی کہ ان کے اندر جو ہے نا اپنی حرکت سنیں جی، یعنی پہلے چواں دے وچ یاد کی شکل اور ویکھن وچ جا انج ایک ٹونڈی ہوندا نکا جا، او لے اللہ وچ یاد دی شکل بڑی نہیں وچ لائن وچ بھی یاد دی شکل ہے جی، سارے وچ یاد دی شکل ہے، واو دی شکل ہے جی. ایک نمبر دو، اور حمزہ ادھر واپس آمن ایک منٹ، لیکن حمزہ خط حمزہ کلمے کے اول کا خط حمزہ کلمے کے اول میں الف کے ساتھ ہے، یعنی لیکن حمزہ کا خط حمزہ کلمے کے اول کا خط الف کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ، مگر لے اللہ میں اور لئن میں اور یوم ذن میں اور حین ذن میں اور ہاؤلائے میں. خط حمزہ متوسط، حمزہ اول میں نہیں ہے، اگے ہے، آخر تے بھی نہیں، متوسط تے ہے بھی ساکن، یہ بوفق حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کے موافق، یعنی ما قبل فتح ہے تو حمزہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا یار، اور کسرے کے بعد ہے تو یا کی شکل میں، اور کے بعد ہے تو واو کی شکل مثلاً رأسن، جی الف کی شکل میں، ذئبن، یا کی شکل بؤسن، واو کی شکل آگے سمجھ. اور خط اے حمزہ متوسط ساکن، اور خط حمزہ متوسط متحرک با وفق حرکتش اگر بعد سکون است،
حمزہ متوسط ہے، ما قبل ساکن ہے. اب حمزے کی اپنی حرکت کے حمزہ مفتوح ہے تو الف کی صورت میں، اور مکسور ہے تو یا کی، اور مضموم ہے تو واو کی صورت میں. یس آلو کس شکل میں ہے؟ الف کی شکل میں. یہ ایسو یا کی شکل میں. یلومو واو لام نا یلومو یلومو جی. لا اوما یل کس شکل میں ہے؟ واو کی شکل. واو سمجھا رہے ہیں جی؟ کس شکل میں لکھا ہوا ہے؟ واو کی شکل میں لکھا ہوا ہے جی. اور خط حمزہ متوسط ساکن کا اور خط حمزہ متوسط ساکن کا اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق، اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق، اور خط حمزہ متوسط متحرک کا اور خط حمزہ متوسط متحرک کا اس کی اپنی حرکت کے موافق. اس کی اپنی حرکت کے اگر سکون کے بعد ہے، اگر سکون کے بعد ہے تو یہ ما قبل ساکن ہے. و بیشتر از اہل فن، بہت سارے اہل فن مفتوحہ متوسطہ کو بعد الف کے نہیں لکھتے. مفتوحہ ہوئے تے متوسطہ ہوئے تو اس تو پہلے الف ہوئے، پہلے ساکن ہونا ہے نا، لیکن وہ ساکن کون ہے؟ الف ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حمزہ ہے متوسط تے ہے بھی کی الف کے بعد ہے نا متحرک ہے ٹھیک ہے. حمزہ مفتوح ہے. تے سنا جی او کی ہے اوکے دے گیا میں. ہاں بھئی الف کے بعد ہے تو سمجھے کو، نہیں لکھتے. کیونکہ پہلے بھی الف ہے تو یہ حمزہ جو مفتوح ہے انہوں کیڑی شکل لکھنا ہے؟ الف تھی. تو دو الف کٹھے ہو گئے. بنظر کراہت اجتماع مثلین سنے ہی اے شاباش جی میں سا آلہ با مفالہ کولوں کی سا آلہ. ہن سا آلہ جڑا ہے نا لکھیے نا، ایک تا ہو گیا الف سا دا، ایک حمزے والا پھر الف دی شکل دے لکھو تے وچ کی ہو گئے؟ دو مثلین تو الف. دو الف ہو گئے نا. اس کراہت کے لیے پھر یہ اس کا الف کو نہیں لکھیں گے. صرف لکھنے میں سا آلہ ہی ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ سا آلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ او تے نکا جو نشان اسی پانے ہیں نا اگے جی. اور اگر متوسط مفتوح بعد حرکت ہے کیے متوسط حمزہ متوسط مفتوحہ بعد حرکت کے حرکت کے بعد تو پس معجل میں یعنی بعد ضمہ معجل بعد ضمہ با واو واو کے ساتھ حمزہ مفتوح ہے تے ما قبل اس کی حرکت ضمہ ہے تو کس شکل میں؟ واو کی شکل. اور فیعاتن میں بمعنی گروہ یعنی بعد کسرہ جا کی شکل. حمزہ مفتوح ہے لکھتے ہیں. سنیں یہ ہو گئے اندر منع کر دو پہلے کہ چلیے. اور بیشتر زیادہ تر مفتوحہ کو بعد الف کے نہیں لکھتے یعنی اکثر لوگ. اور اگر بعد حرکت کے ہے کون؟ اور مفتوحہ بعد حرکت کے پس معجل میں یعنی ما قبل مضموم ہے تو واو کے ساتھ واو کے ساتھ کیا مطلب لکھتے ہیں حمزہ کو. واو کی شکل میں لکھتے ہیں. سنیں ہی. اور فیعاتن میں کیا مطلب؟ حمزہ متحرک متوسط مفتوح ما قبل مکسور ہو تو یا کے ساتھ. ادھر دیکھو پہنچ گئے. ودر غیر عام ودر یہ جو صورتیں بیان ہیں ان کا غیر میں بر طبقے بین بین نویسند. بر طبقے کیا مطلب؟ پس در ماند یغزی اوکا کی یغزی اوکا از باب فعال غزا یغزی یغزی اوکا حمزہ کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں یغزی اوکا. سنتے پہ ہو؟ اگر بین بین قریب ہے تو کس شکل میں لکھا ہے؟ واو کے ساتھ. اور یا کے ساتھ لکھیں گے اگر بین بین. بعید ہے تو ہن سن سو ایلا
بر تقدیر بین بین قریب بر یا لکھتے ہیں، و بر تقدیر بین بین بعید با واؤ کے ساتھ لکھتے ہیں، اور سا اعلیٰ میں یعنی مفتوحہ بعد فتح با الف الف کے ساتھ لکھتے ہیں، اور سو ایما یعنی در مکسورہ بعد فتح جی اس کو یا کے ساتھ لکھتے ہیں، اور مم مقرے ایکے کی یعنی در مکسورہ بعد کسرہ یا کے ساتھ، اور رؤوف یعنی مضمومہ بعد فتح اور یعنی واو کے ساتھ لکھتے ہیں، اس لیے کہ ان 5 مثالوں میں بین بین قریب ہے جی، بین بین ادھر آؤ، اور ان کے غیر میں بین بین کے طبق پر اے شاباش سے یعنی مطابق اگیا حمزہ آخر اور پہلے سی اول پھر متوسط پھر آخر، اول میں ہو تو الف کی شکل میں، متوسط ما قبل ساکن ہے تو اپنی حرکت، اور ساکن ہے ما قبل متحرک ہے تو اس کی حرکت کے موافق لکھتے ہیں۔ اچھا جی آخر اگر بعد متحرک ہے جی ساکن ببد یا متحرک، حمزہ کلمے کے آخر میں ہے، ما قبل متحرک ہے، خود متحرک ہو یا با وفق حرکت ما قبل اشنوی سند، اس کو قارا کس شکل میں یوکریو، قارا میں یوکریو میں آگے کیے، راوو آ میں تے لم یوکرے لم یار ہاں کس شکل میں اے شاباش سے منع کر کوشش کریں تک سمجھ آوے جی، اور کدھر گیا جی کتوں اخیر اور حمزہ اخیر اگر بعد متحرک کے ہے خود ساکن ہو یا متحرک، وہ خود مانا کتا کولوں اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق لکھتے ہیں، اور حمزہ اخیر اگر بعد متحرک کے ہو خود ساکن ہو یا متحرک اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق لکھتے ہیں۔ ادھر واپس آم اوکے دیں گے اور اگر بعد ساکن کے ہے حمزہ کلمے کے آخر میں تو خام حمزہ متحرک ہوگا ورنہ التقاء ساکن ہے نہ آگا، تو یہ حمزہ بیفگنند اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی اس کو کسی شکل میں گرانے کا مطلب کسی شکل میں، او دیکھو خب ان با یہ ہوتے تو ٹونڈ پایا ایسا سمجھانے واسطے، خب ان خب ان رفع اور جر میں، اور خب نصب میں، سوال ہے کہ خابان مضلف لکھا ہوا ہے، ان کا جواب ہے وہ الف جو حالت نصب میں لکھتے ہیں آ صورت حمزہ نیست بلکہ تنوین منصوب است کہ در حالت وقف الف ہو جاتی ہے، سنیں جی یہ او الف لکھنا ہے جی، جیسا کہ رأیت و زیدن میں الف لکھا ہوا ہے نا، تو یہ صرف ہے کہ وقف میں زید آ بنے گا جی، اور مانا خب ان کا پنہا کردن پنہا کردہ شد مانا دسیا نا جی، گل سمجھی آ ادھر مانا کر در واپس آ اوکے دیکھیں، اور اگر او آخری اور اگر ساکن کے بعد ہے تو گرا دیتے ہیں، جیسے خب ان خب ان خب ان جی، اور حمزہ آخر در کتابت بعد اتصال چیزیں غیر مستقل جی، مثل جزو ما قبل جو غیر مستقل لیکن ما قبل کی جزو بن گئے کہ وقف براں باشد نہ بر ما قبل جی، بے وقف اسی پر ہوگا نہ کہ، جیسے ضمیر واحد و نون، 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 ضم
و ماند آ علامت تسنیہ و یا نسبت. یہ جڑا حمزہ ہوں جس تو پیچھے ایہو جی شیاں آ گئی نے اے حمزہ حکم متوسط یابت در کتابت. حکم متوسط یابت بر کتابت در کتابت. ہوں یہ متوسط ہو گئے تو ان کا قانون پیچھے آ گئے کہ بھی اگر ساکن ہے حمزے دی اپنی حرکت تو اگر حمزہ ما قبل متحرک ہے تو اس کی حرکت کے مطابق ہے. اور دیکھو جز اوکا کی جزء کا کس شکل میں لکھنا ہے؟ واو کی شکل میں. تے اگے ردا کا ہاں ردا اوکا کس کی شکل میں؟ مثال اتصال ضمیر است. اما مثال تائے تانیس عباءتن کی کہ نزد اکثر بالف واحد نوشتہ شبد جیسے ساعلہ از مفالہ بجیت استقراء اجتماع الفین بھی اس وجہ تو جی. اچھا جی تو اندے وچ بھی نا وہ جڑا عباءتن نے چونکہ ایک الف فعل موجود نے عباء تے حمزہ بھی ہے وے تو اگر اون دا الف نہ لکھیے نا تو تکرار ہوندا ہے جویں او سا اعلی وچ ہے اس واسطے نہیں لکھیا جی. اچھا جی مثال نون تاکید حل یتشاء انا یشاء انا اور یشاءون سینا تو پھر کی بنیا وہ جب باؤ گئی تو یشاء انا ہے نا یہ ان کو کہ درمیان چ آ گیا نا تو کس شکل سے لکھے ہے؟ واو دی. نہ کہ مکروہۃ بریۃ کی مانند میں کی مطلب یعنی وہ جگہ کہ حمزہ آخر بعد واو و یا ساکن زائد حمزہ ہوئے تو واو یا ساکن زائد تو بعد ہوئے کہ تخفیفش بقلب واو جی بقلب و ادغام ہاں بقلب و ادغام نہ کردہ قلب ادغام نہ تخفیف اس کی نہ کی گئی ہو اگرچہ بعد اتصال تائے تانیس در بست افتد حکم متوسطہ نہ یابد و نوشتہ نہ شبد بطبیعت صورت تخفیف از قلب و ادغام کے جائز است. اس کو پھر لکھا نہیں جائے گا جیسے مک روعتن بری. اب اس میں حمزے کو لکھا نہیں جاتا نہیں سمجھا وہ تو تے نشان تک ساڑھا ویسے ہے نا ویسے مقروعتن اب چاہیے نا اس کو الف کی شکل میں لکھیں بریءتن کو بھی الف کی چونکہ متوسط ہو گیا نا تا کی وجہ سے لیکن اس کو لکھا کیونکہ اس نے بدل کر ادغام ہونا ہے اس وجہ سے اس کو لکھتے نہیں ہیں جی. سمجھ آ گئی جی اندہ مانا کرو اوکے دے گیا وہ کتوں اور ضمیر و تائے تانیس و نون تاکید و ماند آ کے اتصال کے بعد ضمیر و تائے تانیث و نون تاکید و مانند آ کے اتصال کے بعد یہ حمزہ کیسے لکھا جائے گا؟ حکم متوسط کا پا لے گا حکم متوسط کا پا لے گا جیسے جزء کا رداء کا نہ کہ مقروبتن بریۃن کی مانند میں او شابہ نے کیا اور ضمیر و تائے تانیث و نون تاکید و مانند آ کے اتصال کے بعد حمزہ حکم متوسط کا پا لے گا جیسے جزء کا و رداء کا نہ کہ مقروبتن و بریۃن کی مانند میں. اے شابہ سے اگے جی دھیان کر وہ نے کیا. اچھا جی اور حمزہ جو کہ بعد اس کے مدہ جی حمزہ کے بعد ازاں بر صورت خطش بود جی بیفتد حمزہ ہو بعد اس کے مدہ ہو اور حمزے نے وہاں اسی مدہ واو الف یا ہی ہوتے ہیں نا لکھنا جہاں لکھا جاتا اگر لکھتے تو لکھا جاتا تو اس کو کیا کرتے ہیں یعنی محذوف شبد در کتابت تاکہ تکرار لازم نہ آوے. ہن دیکھو درو مستہزئون حمزہ ہے نا مضموم
ماں بعد واؤ مدہ ہے اس مضمون ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੁੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਸਤਹਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਹਜ਼ੇ ਈ ਨਾਮੇ یا مدہ ہے تو اس کو وکھرا نہیں لکھنا ہے ایک کو ہی ہے جی اچھا جی ویسے تو دو بنائے نے نا ان قانون دے مطابق ایک کو ہی ہونا ہے جی وہ مستحض ای بھی وکھری یاد اگلی وچ دو یاواں انج نہیں ہے گا نہ ایک کو ہی ہے مستحض یہ یاد نون صرف لکھنا ہے جی بس متوسط ان ہر دو مثالوں میں با مقتضائے قاعدہ مذکور کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا با واو با یا سنیں لیکن ہے کو نہیں ہے جی اور اسی طرح علم تو خاطئن میں علم تو کہ خاطئن منون مفعول علم تو واقعہ شوہہ ہے اس کی تنوین کو بجیت وقف بالف بدل کرتے ہیں تو پھر خطا بننا سی نا تو پس حمزہ خاطئن کا قبل الف مذکورہ استحقاق کتابتش با الف مثل متوسط میں داشت لیکن حمزہ نہیں لکھتے نہیں سمجھے یہاں ہونا چاہیے تھا نا خاطئن میں اس کے بعد مدہ ہے الف کی شکل میں ایک مدہ پچھلے یہ بھی الف کی شکل میں نہیں لکھتے بلکہ یک واو و یک یا و یک الف با نظر استقراء اجتماع مثلین ایک کو ہی لکھ دینے جی دوسرے نو عبداللہ سمجھائیے یہاں جڑے پڑھے جی پیچھے کہ دوجا نال نہیں لکھنا جی اچھا اندہ منع کر اوکے دیکھ آؤ بھائی اور حمزہ کے بعد اس کے مدہ اس مدے کے خط کی صورت پر ہو بھی اگر لکھ دے تو اس مدے سے طرح لکھنا سی یہ حمزہ کیا ہوگا با یفتد گر جائے گا پس مستحضئون میں اور مستحضئین میں اور علم تو خاطئن میں حمزہ کو نہیں لکھتے بلکہ ایک واو اور ایک یا اور ایک الف یہ لکھ دینے حمزہ پڑھنا ہے تو لکھنا کوئی نہیں جی ہاں جی شابہ جی برخلاف ردائی بجائے متکلم وحنا ایو بجائے نسبت کہ مدہ بر صورت حمزہ نیست کہ مدہ حمزے کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ مدہ ان ہر دو میں ہر دو صورت کے یاست کیے اگے مدہ در مکتوب میں شود ہم چنا کے صورت ویست در کتابت بحالت انفراد و حمزہ بشکل یا مرکوم میں گردد چنا کے صورت اوست بحالت اتصال یہ جو ہے نا ردائی کون اور حنائیو اس میں حمزے کو یا کی شکل میں لکھا ہے اور اگلی یا بھی بکھری ہے سنیں ہی وجہ کی ہے پھر بہندروں کہ برخلاف ان دو کے بجا نسبت کہ مدہ حمزے کی صورت میں نہیں ہے کہ مدہ بر صورت کیونکہ ردائی میں حمزے کو کس طرح لکھنا تھا یا کی شکل میں اور حنائیوں میں بھی اے شابس ہے جی اصل ردا ان نے نا حنا ان اچھا دھیان کرا جب نے کیونکہ مدہ دریں ہر دو صورت جو کہ کیا ہے مدہ در مکتوب میں شود یہ لکھنے میں مدہ ہے جیسا کہ صورت اس کی ہے در کتابت بحالت انفراد و حمزہ بشکل یا مرکوم میں گردد جیسا کہ صورت اس کی ہے بحالت اتصال
اور برخلاف مستحض عین مثنیٰ کہ اس میں بعد حمزہ مدہ نہیں ہے تو یہاں حمزہ لکھا جائے گا یا کی شکل میں جی. سنیے گل. اچھا جی اگے در قارآ تثنیہ ماضی یقرآن تثنیہ مضارع حمزہ کو در خط گراتے نہیں ہیں. حمزے کو خط میں گراتے نہیں ہیں. ان قارآن کی دو الف لکھنے نے یقرآن خط میں گراتے نہیں ہیں. کیوں نہیں گراتے؟ تاکہ اول کا التباس قارآ کا اگر ایک الف لکھیا ہوئے تے با مفرد ماضی اور التباس ثانی اگر ایک کفر ہو تو کیوں نہیں او یقرأ نہ بن جانے جی. آگے سمجھ جمع مؤنث مضارع نہ شبد. اے حمزہ پورا ہو گیا جی. چلو جی کیا کہ جی من کروں نا برخلاف ردائی اور جبائیو کے برخلاف ان کے مدہ حمزے کی صورت پر نہیں ہے اور قارآ اور یقرآن میں حمزہ کو نہیں گراتے. بھی حمزہ لکھنا ہے تھے جن الف دی شکل سے لکھنا ہے بکھرا دو الف کٹھے ہو گئے اور دو الف کٹھے ہو گئے تو استقرار نہیں. کیوں؟ تاکہ التباس مفرد کے ساتھ اور پہلی صورت وچ اور التباس جمع مؤنث کے ساتھ نہ ہو جائے.